الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وللہ المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله بيتا في الجنة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو، فرمان خدا ہے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، کون اس سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روک بھی دے، وسعی فی خرابھا، اور مسجد کو برباد کرنے کی کوشش کرے، اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، ایسے لوگ مسجد میں نہیں جا سکتے، وہ ڈرتے ہوئے مسجد میں قدم رکھتے ہیں۔ لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، یہ میرا اللہ کہہ رہا ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کی ہے، مغرب بھی اللہ کی ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی منہ موڑو گے اس طرف تمہیں اللہ کی ذات نظر آئے گی۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم تم نے خوبصورت بن کر کہیں جانا ہے تو وہ اللہ کی مسجد میں جانا۔ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجد کو آباد کرنے والا کون ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کو مانتا ہو، آخرت کو مانتا ہو، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، ولم یخش الا اللہ، اللہ کے سوا وہ کسی سے نہ ڈرتا ہو۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، کبوتر کے گھونسلے کے برابر ایک مسجد اگر کوئی مسلمان بناتا ہے، اللہ اس کے لیے خوبصورت جنت کا محل بناتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، چار چیزوں پہ بڑا تعجب ہے، ایک ظالم آدمی ہو اور قرآن اس کے دل میں گھوم رہا ہو، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ دوسرا، محلے بن جائیں مگر مسجدیں وہاں کی ویران ہو، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تیسرا، قرآن کے نسخے جمع کر لیے جائیں مگر اس کی تلاوت نہ ہو، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ چوتھا، اللہ والا کوئی نیک بندہ ہو اور گندے لوگوں کی مجلس میں بیٹھا ہو، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جب تم مسجد میں جاؤ، سب سے پہلے مسجد میں جاؤ، جب وہاں سے واپس آؤ سب سے آخر میں وہاں سے واپس آؤ، جب بازار میں جاؤ سب سے آخر میں جاؤ، واپس آؤ سب سے پہلے آ جاؤ۔ میرے نبی کا فرمان ہے، اجنبی علاقے میں جو بندہ مسجد میں آئے پھر واپس جائے، پھر مسجد میں آئے پھر واپس جائے، بغیر تعارف کے تم اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ میرے نبی کا فرمان ہے، اربع من سعادت المسلمین، چار چیزیں تمہاری خوش بختیاں ہیں۔ ان یکون اولادہ صالح، تمہاری اولاد نیک ہو۔ 7 سال کے بچے کی انگلی پکڑو، مسجد میں لے آؤ، 10 سال کے بچے کو ہلکی پھلکی مار کے ذریعے نمازی بنا دو، یہ بچہ تمہارے قدم چومے گا، یہ بچہ انشاءاللہ تمہاری جوتیاں اٹھائے گا،
یہی بچہ نمازی ہو کر تمہارے جنازے کو اٹھائے گا، یہی بچہ حافظ ہو کر تمہارے جنازے کو قبر میں اتارے گا، یہی بچہ عالم بن کر تمہاری قبر پہ آ کے تمہارے لیے رسم مغفرت بھی ادا کرے گا۔ ان یکون اولادہ صالح، اولاد کو بہترین ذریعہ بنانے کا اللہ کی مسجدیں ہیں، یہ تراشتی ہیں انسان کو، بناتی ہیں انسان کو، عزت والی جگہ ہیں عزت دیتی ہیں، احترام والی جگہ ہیں احترام دیتی ہیں، یہ بڑی جگہ ہیں بندے کو بڑا کر دیتی ہیں۔ آج الحمدللہ ہمارے اسلام کا اعلان ہماری مسجدوں کے مینار کرتے ہیں، ہمارے اسلام کا اعلان بیت اللہ کے 4 مینار کرتے ہیں، ہمارے اسلام کا اعلان مسجد نبی کے مینار کرتے ہیں، ہمارے اسلام کا اعلان بیت المقدس کے مینار کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان مسجدوں کے تقدس کے لیے اپنے خون تک بھی گرائے ہیں اور اپنی اولادیں اللہ کے راستے میں قربان کی ہیں، اور مسجد کو بیت المقدس بنایا ہے، مسجد کو بیت اللہ بنایا ہے، مسجد کو مسجد نبوی بنایا ہے۔ میرے نبی جب ہجرت فرما رہے تھے، خوف تھا، دشمن پیچھے تھے، اکثر رشتہ دار مکہ میں تھے، عجیب قسم کی کشمکش تھی، دن رات کے حالات کا پتہ کوئی نہیں تھا کہ ابھی کیا ہوگا، صبح کیا ہوگا، شام کو کیا ہوگا۔ امن کی ضرورت تھی، عزت کی ضرورت تھی، غلبے کی ضرورت تھی، اللہ کی مدد کی ضرورت تھی، اللہ کی نصرت کی ضرورت تھی۔ اسباب نہیں تھے، سامان نہیں تھے، ابو بکر ساتھ تھے، عمر ساتھ تھے، عثمان ساتھ تھے، مگر سراقہ اور اس جیسے لوگ آپ کے پیچھے آ رہے تھے۔ پتہ نہیں آج کیا ہوگا، پتہ نہیں کل کیا ہوگا۔ میرے نبی نے دارالامن کے لیے مسجد کا انتخاب فرمایا۔ پہلے آپ نے جاتے ہی مسجد قباء کو تعمیر کیا۔ لمسجد اسس علی التقوی، تقوی کی بنیاد پر یہ مسجد بنی تھی۔ من اول یوم احق ان تقوم فیہ، آپ اس میں آ کے کھڑے ہو جائیں، سمجھ جاؤ کہ امن آ جائے گا۔ آپ اس میں کھڑے ہو جائیں، سمجھ جاؤ کہ جنت مل گئی۔ آپ اس میں کھڑے ہو جائیں، زندگی ہے تو غازی بن جاؤ گے، موت ہے تو شہادت مل جائے گی۔ آپ اس میں کھڑے ہو جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا یہ مسجدیں قیامت کے دن کشتیاں بنیں گی، اور اللہ کی قسم تمہاری فرض نمازیں 70,000 قسم کے سائے تمہیں عطا فرمائیں گی، اور یہ مسجدیں تیزی کے ساتھ دنیا سے جائیں گی اور زمین کو لپیٹ دیا جائے گا۔ ایک مسجد کشتی میں جائے گی، سیدھی جا کر بیت اللہ میں شامل ہو جائے گی، اور اس کی 4 دیواری میں تمہارے محلے کی مسجد، تمہاری بادشاہی مسجد، تمہاری وزیر خان مسجد، تمہاری فیصل مسجد، تمہاری تمام ہندوستان کی مسجدیں، ساری دنیا کی مسجدیں بھاگ بھاگ کے جائیں گی، دوڑ دوڑ کے جائیں گی۔ طلباء ان میں ہوں گے، علماء ان میں ہوں گے، مفتی ان میں ہوں گے، اللہ والے ان میں ہوں گے، نمازی ان میں ہوں گے، ریڑی والا ان میں ہوگا، بازار والا ان میں ہوگا، تاجر ان میں ہوگا۔ مسجدیں ان کو سمیٹیں گی جیسے ماں حملے کے وقت اپنے بچوں کو سمیٹتی ہے، اور بلی کے بچوں پہ حملہ کرو، وہ سب سے بڑی مجاہدہ بن کر تمہارے اوپر اٹیک کرے گی۔ مرغی پہ حملہ کر دو، اس کے بچوں پہ حملہ کر دو، مرغی اپنے اوپر حملہ برداشت کرے گی مگر اپنے بچوں پہ حملہ برداشت نہیں کرے گی۔ یہ مسجدیں ہماری مائیں ہیں، یہ مسجدیں ہماری جنت ہیں، یہ چٹائیاں اللہ کے دسترخوان ہیں، یہاں پر جنت کے کھانے ہیں، یہ ٹوٹیاں اللہ کی جنت کی متلاشی ہیں، یہ مسجد کے فرش اللہ کی جنت کے متلاشی ہیں۔ کہاں کھو گیا ہے مسلمان؟ آج اپنے صدقے کرنے کے لیے الٹی پلٹی بدعات میں چلا جاتا ہے، اور مرنے والوں کی قبروں پہ جا کے دیگے بانٹ رہا ہوتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے اٹھ آ جا، نبی کے مال کو دیکھ، رسول اللہ کے صحابی ابو بکر کے مال کو دیکھ۔ جب آپ نے فرمایا یا رسول اللہ دولت میری ہو، خرچ آپ کرنے والے ہوں، میرے نبی نے ابو بکر صدیق کی دولت سے اپنے کپڑے نہیں خریدے، میرے نبی نے ابو بکر صدیق کی دولت سے گھر والوں کی کرسیاں نہیں بنائی، میرے نبی نے ابو بکر صدیق کی دولت سے 11 بیویوں کے گھر نہیں بنائے، میرے نبی نے ابو بکر صدیق کی دولت سے اپنے فاقے اور بھوک کو نہیں مٹایا، میرے نبی نے ابو بکر صدیق کی دولت سے کوئی زیور نہیں خریدا،
کوئی ہیرے نہیں خریدے، کوئی جواہر نہیں خریدے۔ جس وقت آپ نے دو بچوں کو بلایا جن کا نام سہل تھا، دوسرے کا نام سہیل تھا، یتیم بچے تھے، زمین ان کی تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مفت میں دیتے ہیں۔ نبی نے فرمایا نہیں، ہم تمہیں دام دیں گے، ڈبل دام دیں گے، اور دام ادا کرنے والا کون ہوگا؟ ابو بکر صدیق ہوگا۔ جس وقت آپ نے دی، قرآن نے کہا ينفقون اموالہم باللیل والنہار سرا علانیتا، یہ صحابی ہے، مرد کلندر ہے، امام المجاہدین ہے، امام العلماء ہے، امام المحدثین ہے، امام المفسرین ہے، نبی پاک کا مقتدی ہے، رسول پاک کی مسجد نبی کے مصلی کا امام ہے، آپ کا خلیفہ اول ہے، زمینوں کا فخر ہے، آسمانوں کا فخر ہے۔ دولتیں آئی مگر دولتیں کہاں لگا کر چلا گیا ہے؟ آج وہ دولت لگی ہے مسجد نبی کی تعمیر کے اوپر، خدا کی قسم آج وہ دولت لگی ہے رسول پاک کے روضہ کے حجرے پہ، آج وہ دولت لگی ہے ریاض الجنہ کے ٹکڑا میں، آج وہ دولت لگی ہے مسجد نبی کی بنیاد پہ۔ یہ اصل مصرف تھے، اصل خرچ تھے۔ میرے نبی نے فرمایا جب اللہ کسی سے پیار کرتا ہے اللہ اس کو مسجد کا خادم بھی بناتا ہے۔ اللہ جب کسی سے پیار کرتا ہے اللہ اس کو مسجد کا بانی بناتا ہے۔ اللہ جب کسی سے پیار کرتا ہے اللہ اس کو مسجد کی صفائی کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ جب کسی سے پیار کرتا ہے تو اللہ کی قسم جو بندہ یہاں صفائی کرتا ہے اللہ جنت کی حوروں سے اس کا نکاح کروا دیتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے مومن کے تیلے تین ہیں، ان قلعوں میں بیٹھے رہو بچ جاؤ گے، قلعوں سے باہر نکلو گے تباہ ہو جاؤ گے۔ ایک قلعہ اللہ کی مسجد ہے، دوسرا قلعہ اللہ کا ذکر ہے، اور تیسرا قلعہ قرآن کریم ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے قیامت کے قریب زمانہ آئے گا، مسجدیں بنا دی جائیں گی، مسجدیں ویران ہو جائیں گی، مسجدیں بنا دی جائیں گی، رنگ روغن کر دیے جائیں گے، مسجدیں بنا دی جائیں گی۔ کوئی بندہ ان میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا شیطان اس پر بھی حملے کرے گا، کتے پھریں گے، بلیاں پھریں گی، چوہے پھریں گے، چپکلیاں پھرے گی، گھاس اگے گا، بوٹیاں اگیں گی، مسجد کے صفوں کے اوپر عجیب قسم کے غلاظت لوگ پھینک کے جائیں گے، گرد و غبار سے مسجدیں پرانی شروع ہو جائیں گی، مسجدوں کی صفیں آپ کو بد دعائیں دیں گی، مسجدوں کی چار دیواری آپ کو بد دعائیں دیں گی۔ ایک اللہ والوں کی جماعت ایک علاقے میں جب گئی پتہ چلا کہ مسجد کو تالا ہے، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہاں پر روزانہ چیخوں کی آواز آتی ہے اور یہاں پر جنات ہیں، اس میں ہرگز نہ جانا۔ سارے محلے والوں نے تالا لگا دیا ہے، اندر کوئی نہیں جاتے۔ اللہ والوں کی جماعت تھی، انہوں نے کہا ہم تالا کھولیں گے، آج اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا گھر ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ ہمیں عزتیں دے گا، راحتیں دے گا۔ محلے والے خوف زدہ ہیں، باہر جمع ہو گئے، اندر 12 ساتھی ہیں، رات کو سوئے اسی وقت وہ چیخ کی آواز آئی، ہائے ہائے کی آواز آئی، ساتھی اٹھ گئے، اٹھنے کے بعد گڑ گڑانا شروع کر دیا، نوافل شروع کر دیے، رونا شروع کر دیا، اللہ سے دعا کر دی اللہ یہ جو آواز ہے ہمیں اس کی حقیقت بتا دے۔ اللہ نے غیبی آوازوں سے یہ آواز دی کہ یہ چیخ جنات کی نہیں ہے، یہ کوئی سایہ نہیں ہے، یہ کوئی پری نہیں ہے، یہ کوئی جن نہیں ہے، یہ مسجد کی صفیں ہیں جو روزانہ چیختی ہیں۔ ڈائمنڈ کے فوم بچھا کے سونے والوں، بڑے بڑے قالینوں پہ آرام کرنے والوں، بڑے بڑے بیڈ پہ سونے والوں، ریشم کی چادریں نیچے بچھا کے لیٹنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹنے والوں، اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کرنے والوں، تم نے کیا سمجھ لیا کہ تم بڑے ہو؟ اللہ کہتے ہیں بڑا وہ ہے جو میری مسجد میں آئے، بڑا وہ ہے جو میری مسجد کو آباد کرے۔ تم کیا کہتے ہو؟ ہم اللہ کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم اللہ کی عزت تب ہوتی ہے جب اللہ کی مسجد میں آباد کریں۔ اللہ کی عزت تب ہم کر سکتے ہیں جب ہم قرآن کو آباد کریں۔ اللہ کی عزت کا مطلب ہے ہم ذکر اللہ کو آباد کریں۔ وہاں سے آواز آئی اے ہمارے بھائیوں آرام کر جاؤ، آج رات ہماری عید کا دن ہے، آج تم 12 ساتھی ہو، ایمان کی حالت میں آئے ہو، تم نے آج قدم رکھ دیے، سجدے کر دیے، ہم آج فخر والی ہو چکی ہیں۔ تم سے پہلے محلے والوں نے
ہمیں تالے لگا دیے تھے، ہماری صفیں ویران ہو گئی تھی، ہمارے اندر کوئی وضو نہیں کرتا تھا، کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، کوئی سجدہ نہیں کرتا تھا، کوئی رکوع نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد مسجد کے تالے کھول دیے گئے، صفیں ٹھیک کر دی گئی، آج وہ مسجد آباد ہے۔ اور دنیا سمجھتی تھی یہ جنات کی آوازیں ہیں، مگر اللہ نے بتایا یہ جنات کی آوازیں نہیں ہیں، یہ مسجد کی صفوں کی آوازیں ہیں جو کہ ویران ہو چکی ہیں، برباد ہو چکی ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے قریب مسجدیں مزین کی جائیں گی، قیامت کے قریب مسجدوں کو بڑی آرائش، بڑی آسائش دی جائے گی، مگر لوگ صرف ان کو دیکھ کر چلے جائیں گے۔ آج بادشاہی مسجد حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی وہ مسجد جہاں پر آپ کا اس وقت مقبرہ موجود ہے، ہماری آنکھوں دیکھی صورتحال ہے۔ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، دیگیں کھانے والے ہزاروں ہیں، بھنگڑا ڈالنے والے ہزاروں ہیں، سائڈوں کی گلیوں میں منی سینمے بنے ہیں، وہاں پہ فلمیں دیکھنے والے ہزاروں ہیں، پاؤڈر پینے والے وہاں پہ ہزاروں ہیں، جیب کترے وہاں پہ ہزاروں ہیں۔ کئی ہزار لوگ اپنی شادی پر آ کر عورت اپنی سہاگ رات والا دوپٹہ پہلے ہی اتار جاتی ہے اور مرد اپنے دلہا والی پگڑیاں پہلے ہی اتار جاتا ہے، اور یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے بڑی عزت کما لی، بڑی تکریم کر لی۔ مسجد کے اندر نہیں جاتے، نماز نہیں پڑھتے، بادشاہی مسجد کے اندر نہیں جاتے، نماز نہیں پڑھتے۔ اگر بادشاہی مسجد میں کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو 100 میں سے 2% اصل نیت لے کے جاتے ہیں، 98% یہ نیت لے کے جاتے ہیں بڑی مسجد ہے، آج میں نے وہاں پڑھنی ہے، میرا عہدہ، میرا درجہ، میرے نام کا یہ تقاضا ہے کہ میں بادشاہی مسجد میں نماز پڑھوں، چھوٹی کسی مسجد میں نماز نہ پڑھوں۔ یہ چودراہٹ لے کر وہاں پہ جاتے ہیں، اللہ ان کی نمازیں بھی ان کے منہ پہ مار دیتے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ایک عصر کی نماز اگر تمہاری چھوٹ گئی فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، سمجھ جاؤ تمہارے بچے بھی ہلاک ہو گئے، تمہارے گھر بھی تباہ ہو گئے، تمہاری گاڑیاں بھی تباہ ہو گئی۔ مسلمانوں، آج عیسائیوں کے کنیسہ دیکھو، آج ان کے گرجا گھر دیکھو۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی سویپر صفائی کرنے آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے اتوار کو چھٹی کرنی ہے۔ بھائی تو نے کیوں چھٹی کرنی ہے؟ وہ کہتا ہے ہماری عبادت کا دن ہے، اور ہماری عبادت کے دن ہم کبھی کام نہیں کرتے۔ آج مسلمان ہے تجارت کر رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ میرے بندے وہ ہیں جن کی تجارت ہوتی ہے مگر ادھر اذان ہوتی ہے، ادھر ٹھک کر کے ان کی دکانیں بند ہوتی ہیں، اور وہ دوڑتے ہیں فوج در فوج جاتے ہیں، اللہ کی مسجدوں میں اعلان کرتے ہیں اور اس کو آباد کرتے ہیں، اور واپس آتے ہیں ان کی دکانوں پہ لینے لگی ہوتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے جسمانی رزق بھی ملے گا، روحانی رزق بھی ملے گا۔ جسمانی طور پر بھی تم کسی کے محتاج نہیں بنو گے، روحانی طور پر بھی تم کسی کے محتاج نہیں بنو گے۔ میرے نبی نے مسجد قباء بنائی تو صحابہ کرام میں اویمر سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام کے اندر پانی سے استنجا کیا۔ اس سے پہلے مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا ہوتا تھا۔ پھر قرآن اترا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ تمہاری مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو پاکی سے پیار کرتے ہیں، وضو سے پیار کرتے ہیں، غسل فرض سے پیار کرتے ہیں، اور ہر وقت پاک رہتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین۔ اب مجھے بتاؤ میرے بھائیو، جو نماز نہیں پڑھتے، جو نماز نہیں پڑھتے ان میں طہارت نہیں ہے، ان میں طہارت نہیں ہے، استنجے کا اہتمام اس طرح نہیں ہے۔ 5 وقت استنجے کا اہتمام، 5 وقت مسواک، 5 وقت نماز، 5 وقت مسجد میں تمہارے قدم لگ جائیں۔ ظہر تمہیں بتائے گی، ظہر تمہیں بتائے گی، تم مسجد میں آ گئے ہو اللہ تم سے راضی ہے،
عصر تمہیں بتائے گی تم مسجد میں آگے ہو اللہ تم سے راضی ہے، مغرب تمہیں بتائے گی تم مسجد میں آگے ہو اللہ تم سے راضی ہے، عشاء تمہیں بتائے گی تم مسجد میں آگے ہو اللہ تم سے راضی ہے، فجر تمہیں بتائے گی تمہیں فجر بتائے گی، پوری رات تم سوئے رہے اللہ پھر بھی تم سے راضی رہا ہے اور تمہیں فجر کے وقت اللہ نے اٹھا کے مسجد میں رکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں قدم مسجد میں آئیں، کثرت الخطا الی المساجد، تمہارے زیادہ قدم مسجدوں کی طرف ہوں۔ آج میرے بھائی ذرا زندگی پہ غور کرو، آج کے دن پہ غور کرو، تم نے کتنے قدم دکان پہ رکھے، کتنے قدم بازار میں رکھے، کتنے قدم گلیوں میں گئے، کتنے قدم بازاروں کی زینت بنے، کتنے قدم ہمارے گھروں میں رہے، کتنا عرصہ ہم سوئے رہے، اس میں ہم نے کتنے قدم مسجد میں اٹھائے۔ لیکن نبی پاک نے فرمایا والوضوء علی المکاری، وضو کرو اس وقت جب تمہیں وضو کرنا بڑا مشکل ہو۔ آج پہاڑی علاقوں میں، میں ابھی کشمیر سے ہو کے آیا، برف پڑی ہوئی ہے اور لوگ وہاں پہ برف والے پانی سے بھی وضو کرتے ہیں اور ان کے جسم کانپ رہے ہوتے ہیں مگر وہ نماز نہیں چھوڑتے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے برف والے پانی سے وضو کرتے ہیں مگر وہ نماز نہیں چھوڑتے، ان کے جسم پر بڑی عجیب قسم کی ٹھنڈک والی زندگی لگتی ہے مگر وہ نماز نہیں چھوڑتے۔ میرے نبی نے فرمایا کثرت الخطا الی المساجد، زیادہ قدم تمہارے مسجدوں کی طرف ہو، والوضوء علی المکاری، وضو کرو بے شک تمہیں وضو مشقت والا لگے، وانتظار الصلاۃ الی الصلاۃ، ایک نماز پڑھو اگلی نماز کا انتظار کرو، جس طرح تم گاہک کا انتظار کرتے ہو اس طرح نماز کا انتظار کرو، جس طرح تم دنیا کا انتظار کرتے ہو اس طرح تم نماز کا انتظار کرو۔ اللہ کی قسم ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ 94 سال کی عمر میں دنیا سے گئے اور کہا میں نے 30 سال کی عمر میں نماز شروع کی، 200 رکعت نفل روزانہ پڑھتا ہوں مگر اللہ کی قسم میرے نفل بھی کبھی نہیں چھوٹے، میرے فرض بھی کبھی نہیں چھوٹے، میری تہجد بھی کبھی نہیں چھوٹی، اور خدا کی قسم نماز ایک لذت ہے، ایک مقام ابدیت ہے، اور نماز کے بعد مسجدوں کی جو نماز ہے وہ ہماری زینت ہے، وہ ہمارا حسن ہے، وہ ہماری معرفت ہے، وہ ہماری پہچان ہے۔ کتنی دکانیں بڑھ گئی، جب یہ مسجد بنی تھی یہاں 2-4 دکانیں تھیں، اب یہاں پہ 1500 کے قریب دکانیں اس علاقے میں موجود ہیں، اور کہا جاتا ہے یہ بہت بڑا بازار بن گیا ہے، یہ کپڑے کی تجارت کا مرکز بن گیا ہے۔ دنیا کے مرکز و محور کی طرف سے لوگ اس بازار میں آنا شروع ہو گئے ہیں، بازاروں کی ترقی ہو گئی، دکانوں کی ترقی ہو گئی، تمہاری تجارت کی ترقی ہو گئی، آخر وہ عوام بھی تو ہوگی نا جو آپ سے یہاں سے کپڑا لے کے پہنتی ہے، مگر وہ شکر کہاں پہ ادا کرتے ہیں؟ مسجد کو کیوں آباد نہیں کرتے؟ مسجد کا کیا قصور ہے؟ مسجد کی 4 دیواری آپ کو بلا رہی ہے، یہ آپ کو پکار رہی ہے، ہاں جب آنا چھوڑ دو گے، جب یہاں سے گزر جایا کرو گے، جب کسی کو پیشاب تیز آئے گا تو مینار کو دیکھ کر مسجد کے واش روم میں چلا جائے گا، جب کسی کو بیت القضاء کی حاجت ہوگی مسجد کو دیکھ کر وہ آئے گا، مسجد کے واش روم کو استعمال کر لے گا، جب وہ مسجد میں آئے گا اپنے کپڑے سمیٹے گا، کہیں کاٹن کے لٹھے کے کپڑے اس کے خراب نہ ہو جائیں، کہیں اس پہ مٹی نہ پڑ جائے۔ صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، چٹائیاں اٹھا دی، کچے فرش پہ نماز پڑھی، ان کے چہروں پہ مٹی لگ گئی، مسجد نبی کی اینٹیں اٹھائی، میرے نبی کے سینے پہ مٹی پڑ گئی، خندق کے میدان میں جہاد میں خندقیں کھودی، اللہ کے نبی کے سینے پہ مٹی پڑ گئی، آپ نے فرمایا اللہم ھذا الحمال لا حمال خیبرا، یا اللہ یہ بوجھ کوئی خیبر کا بوجھ نہیں ہے، خیبر کا وزن زیادہ تھا، آج یہ گردہ پڑ گیا۔ بڑے بڑے لوگ چودھری بنتے ہیں جن کی پینٹ ٹائی کوٹ مہنگے ہوتے ہیں 1 نمبر پہ، مسجد میں آ کے اپنی چودراہٹ دکھا رہے ہوتے ہیں اور اپنے کپڑوں کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے کپڑے کے سمیٹنے سے نماز میں منع فرمایا، کنکریوں کے ساتھ کھیلنے سے نماز میں منع فرمایا، ہاتھوں سے مٹی جھاڑنا نماز میں اس سے منع فرمایا، بلکہ یہ مٹی لگاؤ، اس مٹی کو ملو، یہ مٹی عبادت کا مرکز ہے، یہ ایمان کا مرکز ہے، اللہ کے واسطے مسجد سے رخ مت موڑو، مسجد سے چہرے مت موڑو، یہ مینار ہیں، یہ مینار ہیں۔ آج یہ علامت ہے الحمدللہ ہماری دنیا اسلام کے اندر کہ ہم مسجدوں والا ملک ہیں۔ آج ہماری گلیاں محلے
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس جگہ مکان لینا بھی جائز نہیں ہے جہاں پہ مسجد نہ ہو، اور اس محلے میں رہنا بھی جائز نہیں ہے جہاں پہ مسجد نہ ہو۔ اور آج کہیں دنیا دار طبقہ ہے جو کالونیوں میں جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یار مسجد قریب نہیں ہونی چاہیے ورنہ مولوی شور بڑا ڈالتے ہیں، کان بڑا کھاتے ہیں۔ شور اس لیے ڈالتے ہیں کہ وہ مولوی حضرات حدود سے باہر چلے گئے ہیں۔ کیوں ڈالتے ہیں شور؟ اذان پڑھیں بس ختم، اندر نماز پڑھیں۔ اگر آپ چندہ ہی مانگتے رہو گے پورے دن پوری رات اور مختلف ذکر و اذکار کرتے رہو گے مسجدوں کے اندر، نمازیوں کو تکلیف ہوگی، اہل محلہ کو تکلیف ہوگی۔ نہیں، میرے نبی نے فرمایا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم سو جاؤ گے تو میں رات کو تیسرے حصے پہ جا کے پڑھتا اور میں رات کو عشاء کی نماز تہائی حصے میں ادا کرواتا، مگر مجھے تمہاری نیند کا ڈر ہے کہ تم سو جاؤ گے، اس لیے میں نے عشاء کو جلدی پڑھا ہے، ورنہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا میں نماز کو بھی لیٹ کر دیتا۔ اسلام تمہیں نہیں جگاتا، اسلام تمہیں تنگ نہیں کرتا، اسلام کوئی شور شرابہ نہیں کرتا، کوئی مولوی حضرات شور شرابہ نہیں کرتے۔ 5 وقت کی اذان ہے، صرف آپ نے ممبر پہ دینی ہے، محراب پہ دینی ہے اور اونچی آواز سے دینی ہے۔ سپیکر ہو تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ بار بار اذانیں دیں۔ میرے نبی علیہ السلام، صحابہ کہتے یا رسول اللہ سورج کو گرن لگ گیا ہے، نبی فرماتے چلو آ جاؤ، سارے مسجد میں جاتے۔ پھر میرے نبی فرماتے جب تک سورج کو گرن لگ جائے مسجد میں رہنا، اللہ کی عبادت کرنا، خشوع خضوع رکھنا، گڑ گڑانا، اپنے آنسو بہانا۔ میرے نبی نے فرمایا جب تم مسجد میں آؤ، یہ بہت بڑا اللہ کا گھر ہے، میرے اور آپ کے نصیب ہیں، ہم مسجد میں آ گئے، اب شکرانہ ادا کرو، 2 رکعت تحیۃ المسجد یہاں پہ فوراً پڑھ لو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر کوئی مکروہ وقت ہے تم 2 نفل نہ پڑھو بلکہ درود شریف شروع کر دو، درود شریف پر بھی اللہ تمہیں وہی ثواب عطا فرمائیں گے جو 2 رکعت نفل نماز پڑھنے پر اللہ تمہیں ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں مسجد میں جب تم نے چراغ جلایا، اللہ کی قسم آسمان کے تمام فرشتے تمہارے لیے استغفار شروع کرتے ہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے مسجد میں جب تک چٹائی بچھی رہے گی، جب تک یہ پھٹے گی نہیں، اللہ تمہیں جنت کی چٹائیاں تمہارے مقدر میں لکھتا جائے گا۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس نے مسجد کو آباد کیا اللہ اس کے گھر کو آباد کرے۔ بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے، بچوں کے رشتے نہیں ہوتے، ماں تھوڑی پریشان ہوتی ہے، پھر جب بچی 22 سال کی ہوئی تو اور پریشان، 25 سال کی ہو گئی تو اور پریشان۔ اب کیا کرتے ہیں؟ جعلی پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس، پیر صاحب کہتے ہیں تمہاری بچی پہ بندش ہو گئی ہے، اس کا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا رشتے کے بعد اولاد لیٹ ہو گئی، کہتے ہیں جناب اس پہ بندش ہے، اس کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ یہ ماں اور باپ بیچارے پریشانی کے عالم میں گندے نالوں پہ بیٹھے ہوئے پیروں فقیروں کی خدمت میں جا کے اپنی اولاد کی شادی کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے اولاد پیدا کرنے کے منصوبے تلاش کرتے ہیں اور وہ ان کو غلط راستوں پہ لگا دیتے ہیں۔ میرے اللہ کے نبی کی حدیث سن لو، یہ گارنٹی ہے۔ آپ نے فرمایا تم مسجد کو آباد کرو اللہ تمہیں آباد کرے گا، مسجد کو آباد کرو اللہ تمہیں آباد کرے گا۔ اگر تمہاری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی مسجد میں آ جاؤ، اللہ شادی کر کر ایک داماد تمہیں عطا کرے گا۔ پھر مسجد میں آ جاؤ، اللہ ان کو بچے عطا فرما کر تمہیں پوتے اور نواسے عطا کرے گا۔ پھر مسجد میں آتے رہو، اللہ پوتے جوان کر کر ان کو شادیاں کروا کر تمہارے پڑپوتے عطا کرے گا۔ اور تم جہاں 2 بندے تھے شادی کے بعد بڑھ گئے، اولاد کے بعد بڑھ گئے، پوتے نواسے ہوئے تو بڑھ گئے، پڑپوتے نواسے ہوئے تو بڑھ گئے، شادی نہیں ہو رہی، شادی نہیں ہو رہی، پکی گارنٹی ہے مسجد میں نماز با جماعت شروع کر دو، اللہ تمہاری اولاد کا مستقبل بنا دے گا، اللہ تمہاری اولادوں کو آباد کر دے گا۔ الٹے پلٹے پیروں فقیروں کے پاس جا کر اپنے ایمان کو برباد نہ کرو۔ یہ مسجد ہے، یہاں پہ کوئی تجارت نہیں ہو رہی،
یہاں پر صرف آخرت بانٹی جا رہی ہے، جنت بانٹی جا رہی ہے، فردوس بانٹی جا رہی ہے، ختم نبوت کے عقیدے دیے جا رہے ہیں، صحابہ کی عظمتیں مل رہی ہیں، قرآن کا تقدس مل رہا ہے، داڑھی کی محنت مل رہی ہے، ٹوپی کی محنت مل رہی ہے۔ یہ مسجدیں ایک اللہ والا بادشاہ دنیا سے جانے لگا تو نیت کی کہ ایک بہت بڑی مسجد بناؤں گا اور اکیلا بناؤں گا اور اس میں کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ ایک لکڑہارا جو بیچارہ لکڑیاں بیچ کے مزدوری کرتا تھا، اس کو پتہ چلا کہ یہاں مسجد بن رہی ہے، اس نے سوچا میں بھی 2-4 اینٹیں لگا سکتا ہوں، میری توفیق ہے، میں وہ لگا دیتا ہوں تاکہ اللہ مجھے آخرت کا محل دے دے۔ بادشاہ سے آ کے کہنے لگا، بادشاہ سلامت 4-5 اینٹیں ہیں جو میں نے لکڑیاں بیچ کر لائی ہیں، آپ لگا دیں۔ مگر بادشاہ کہنے لگا میں اعلان کر چکا ہوں کہ میں مسجد کی خدمت میں کسی سے کوئی پیسہ نہیں لوں گا۔ وہ بیچارہ واپس ہو گیا، رونے لگا، لکڑیاں سر پہ باندھی، رسی کے ساتھ اپنے آپ کو لکڑیوں سے باندھ دیا اور جا کر ان اینٹوں میں سو گیا جو بادشاہ نے منگوائی تھی۔ اللہ کی طرف سے رسی بھی کھل گئی، لکڑیاں بھی کھل گئی، 4 اینٹیں ان اینٹوں میں شامل ہو گئی اور یہ چپ کر کے وہاں سے اٹھا، گھر آ کے سو گیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے خواب دیکھا، جنت میں ایک محل ہے، اس پہ بادشاہ کا نام لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد اس سے بھی ڈبل ایک محل ہے، اس پر اس کے اس لکڑی والے کا نام لکھا ہوا ہے، اور فرشتے اتر کر اس کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ بادشاہ پوچھتا ہے بتاؤ بھائی میرا کون سا محل ہے؟ اس نے کہا یہ ہے۔ کہا یہ دوسرا محل کس کا ہے؟ کہا یہ لکڑہارے کا ہے، اس نے آپ نے اللہ سے دعا کی تھی اور 4 اینٹیں اس کی لگ گئی تھی، اللہ نے آج اس کا بھی محل بنا دیا ہے، اللہ نے آج تیرا بھی محل بنا دیا ہے۔ یہ جب اللہ قبولیت دیتے ہیں نا کسی کو تو اس سے اللہ دین کی خدمت لیتے ہیں، دین کی خدمت۔ بندہ دنیا سے جاتا ہے نا، میں بارہا کہتا ہوں اور میں یہ کہتا رہوں گا، اور یہ میں دین کی بات کر رہا ہوں، میرے ذاتیات کا مسئلہ نہیں ہے، مجھے آپ کے خاندان سے یا آپ کے کسی رشتے سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ دین محمدی ہے، ممبر رسول ہے، مسجد کی ذمہ داری ہے، دین کے داعی ہونے کی ذمہ داری ہے۔ خدا کے واسطے جب تمہارے کسی مردے کا انتقال ہو جائے نا، یہ دیگے ویگے بند کر دو، یہ قورمے چکن، بریانیاں، نان، بڑے بڑے ٹیبل کرسیاں اور بڑے بڑے رواج، اللہ کے واسطے یہ بند کر دو، خدا کے لیے یہ بند کر دو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دن تیل چراغ جلانے کے لیے نہیں تھا، حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کے دن کفن پورے جسم پہ نہیں آیا تھا، حضرت عثمان غنی کی شہادت کے دن 40 دن تک پانی اور پیاس کوئی انتظام نہیں تھا۔ اللہ کے واسطے یہ رسموں میں مت ڈوبو، خاندان کی ایسی کی تیسی کرو، اپنے حبیب کو چنو، اپنے نبی کو چنو، اپنے رسول کو چنو۔ تم نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، یہ تمام رسومات ہیں، یہ خاندانی رسومات ہیں۔ ایک بندے نے چکن بنایا ہے، دوسرا رات کو بیف قورمہ بناتا ہے، تیسرا اگلے دن مٹن قورمہ بناتا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یہ مر گیا ہے اور یہاں پر آپس میں مقابلہ بازی ہو رہی ہے اور لوگ کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، دڑا دڑ چاٹ رہے ہیں، اور محلے کے بچے پوچھتے ہیں مرنے والا بابا مر گیا ہے، یہ بتاؤ دعا کے بعد آئیں گے تو روٹی کیا ملے گی؟ مینیو کیا ہے؟ خدا کے بندو یہ کیا مذاق ہے؟ چپ کر کے آؤ۔ باپ کو یقیناً جنتی، اور میں کہتا ہوں اللہ کی قسم وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ، چاہے میرا والد ہو چاہے تمہارا والد ہو، میں اس پہ قسم اٹھانے پہ تیار ہوں کہ آپ کا والد سیدھا جنت میں جائے گا اگر مشرک نہ ہوا اور منافق نہ ہوا۔ صرف باپ کے نام پر مسجد اور مدرسہ تعمیر کرو، چپ کر کے کرو، بیوی کو بھی نہ بتاؤ، خاموشی سے کرو۔ یہ جو تم نے 1 لاکھ روپے یہاں دیگوں پہ لگانا ہے، خاموشی سے جاؤ، جہاں مسجد بن رہی ہے وہاں پہ دیوار لگا کے آ جاؤ، اللہ کی قسم وہ سیدھا جنت میں پہنچ گیا۔ یہ دیوبندی کا مسئلہ بنا رہی ہے، بریلویوں کا مسئلہ بنا دیا ہے، اہل حدیثوں کا مسئلہ بنا دیا ہے۔ تو وہابی ہیں، انہوں نے تو ایسے ہی کہنا ہے، یہ تو بریلوی ہیں، انہوں نے ایسے ہی کہنا ہے، یہ تو دیوبندی ہیں۔ میں تمہیں وہ بات بتا رہا ہوں جس کو دل سے جانچ پڑتال کرو گے تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ چپ کر کے جاؤ، یہی 1 لاکھ روپے جا کر
مسجد کی تعمیر میں لگا دو، خدا کی قسم آپ کے والد کو اللہ جنت ضرور عطا فرما دے گا۔ یہ کھانے پینے پہ کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا، یہ آخرت کا حساب ہے۔ لوگ خاندان کے قید شمار ہوتے ہیں۔ اور میری بات سنو، جب غریب بندے کا باپ مرتا ہے اور ماں مرتی ہے اور اس کا خاندان بہت بڑا ہوتا ہے، ایک ٹینشن اس کو باپ کی ہوتی ہے اور دوسری ٹینشن اس کو 3 دن پہ کیا کرنا ہے، میں نے 7 دن پہ کیا کرنا ہے، میں نے 40 دن پہ کیا کرنا ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے، وہ شوگر کا مریض بن جاتا ہے اور بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ناک کٹ جائے گی، لوگ کہیں گے تیرے باپ سے پیار نہیں۔ مسجدیں تمہیں بتا رہی ہیں ہمیں بنا جاؤ، ہمیں بنا جاؤ، ہم تمہیں تراش کے رکھیں گی، ہم تمہیں اٹھا کے لے جائیں گی، ہم تمہیں جنت میں پہنچائیں گی۔ جتنے قریب آ کر تم یہاں بیٹھو گے اتنے قریب تمہیں اللہ کے وہاں بٹھا دیا جائے گا، جتنے قریب یہاں بیٹھو گے اتنے قریب تمہیں وہاں بٹھا دیا جائے گا۔ صحابی آیا یمن کے ملک سے، مسجد نبوی میں روشنی نہیں تھی، لالٹین لایا، بڑی خوبصورت لالٹین، جل گئی۔ رسول پاک رات کو تشریف لائے عبادت کے لیے، دیکھا کہ مسجد نبوی کا پورا حال روشنی سے منور ہے۔ آپ مسکرائے، پوچھا آج کس نے یہ روشن کیا ہے؟ بتایا گیا تمیم داری ایک صحابی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بلاؤ ان کو، بلایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، فرمایا تو نے مسجد کو روشن کیا ہے، اللہ تجھے قیامت تک روشن رکھے گا۔ اور آپ نے دل سے لگا کے فرمایا میری اگر کوئی بیٹی ہوتی نا میں تجھے رشتہ دے دیتا اور تجھے میں اپنا داماد بنا دیتا۔ آج رشتوں کے لیے لینے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ مولوی ہے۔ اچھا مولوی صاحب کی جو بیٹی ہوتی ہے کہتے ہیں تو پردہ ہی بڑی کرتی ہے، یہ تو مولوی صاحب ہمیں جینے تک نہیں دیں گے، یہ تو پردہ کرے گی۔ اور شکر ادا کرو جب بہک جاؤ گے، جب پلٹ جاؤ گے، جب آخرت آئے گی۔ آج کراچی کے حالات دیکھو، طارق روڈ پر مدینہ مسجد 7,000 نمازیوں کی جس میں گنجائش 41 سال سے بنی پڑی ہے، سب سے بڑا مجمع جمعہ کے دن وہاں پہ ہوتا ہے۔ شرارتی لوگوں کی شرارت اور سپریم کورٹ کا جلدی سے یہ فیصلہ کہ مسجد کو گرا دیا جائے، یہ پارک کی جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، اس کے ساتھ پارک بھی بنا ہوا ہے، جبکہ دکاندار، عوام، محلے والے سب کا یہ کہنا ہے ہمیں پارک کی ضرورت نہیں، ہمیں مسجد کی ضرورت ہے۔ طارق مسجد، مدینہ مسجد، طارق روڈ، ہزاروں نمازیوں کا مرکز، ایمان کا مرکز، جنت کا مرکز۔ شر پسند مغربی قوتیں آج ہمارے مدارس پر، مساجد پر نشاندہی کر رہے ہیں، حالانکہ اس کے ساتھ پارک موجود ہے، وہاں پر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ اتنی جلدی کیس ہمارے قتل کے نہیں ہوتے، زمینوں کے فیصلے اتنی جلدی نہیں ہوتے، مرزائیوں کے فیصلے اتنی جلدی نہیں ہوتے، اہل تشیع کے فیصلے اتنی جلدی نہیں ہوتے، چوروں ڈکیتوں کے فیصلے اتنی جلدی نہیں ہوتے، موبائل چوری کے فیصلے بھی اتنی جلدی نہیں ہوتے جتنا سپریم کورٹ کی طرف سے مدینہ مسجد کو گرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تمہارے پاس سوشل میڈیا ہے، تمہارے پاس سیاسی قوتیں، تمہارے پاس عوامی طاقتیں ہیں۔ اللہ کی قسم ایک مسجد گرنا ہماری ماں کی موت ہے، ہمارے باپ کی موت ہے، ہمارے معاشرے کی موت ہے۔ جہاں پہ 40 سال سے ایمان کی آوازیں لگ گئی ہوں، جہاں جمعہ شروع ہو جائے وہاں پہ جمعہ رک نہیں سکتا، اور جہاں نماز شروع ہو جائے وہاں نماز رک نہیں سکتی۔ NOC لے لیے گئے، تمام رجسٹریشن مکمل ہے، کمیٹی مکمل ہے، تمام چیزیں مکمل ہے۔ عوام کی طاقت نے بنایا ہے، کسی حکومت نے اس مسجد کو نہیں بنایا، اور حکومتیں مندر بنانے میں آگے نکل گئی ہیں۔ مندر ہمارے ملک میں حکومت کی سپورٹ سے بنے ہیں، اور خدا کی قسم ان پر پیسوں کے فنڈ بھی دیے گئے ہیں، اور وہاں پر حکومت کی تختیاں ہیں، مگر مسجدیں ہمارے علم
تعلیم کے مطابق کسی وقت مغلیہ خاندان میں اگر حکومت کے بادشاہ بنا کر گئے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، مگر موجودہ دور میں انڈر پاس بنے، بائی پاس بنے ہیں، موٹر وے بنی ہے، مندر بنے، بہت کچھ بنے، یہ حکومتی ریکارڈوں سے منسوب ہے، لیکن یہاں کی سوسائٹیاں اور عوام اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے چھوٹی مسجدیں بڑی مسجدیں جس طرح بھی بنائی، جس طرح بھی آباد رکھی۔ آج ہماری عدلیہ بہت جلد اس فیصلے کو کر چکی کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے۔ تمام امت مسلمہ بھرپور اس کی مذمت کرتی ہے، اور میں نہیں کرتا، میرا کسی حکومت سے یا آپ کا کسی حکومت سے کوئی ٹاکرا نہیں ہے، کوئی عدلیہ سے ہمارا ٹاکرا نہیں ہے، کوئی سپریم کورٹ سے ہمارا ٹاکرا نہیں ہے، یہ میرا اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روک رہا ہے، ان یذکر، کہ ہم وہاں پہ اللہ اللہ کریں، وسعی فی خرابیہ، اور اس کی بربادی کے اندر کردار ادا کر رہے ہیں۔ مسلمان کی غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ اگر قانونی طور پر بھی یہاں کچھ مسئلہ بن جاتا تب بھی ہماری عدلیہ، مسلمانوں کا احترام، ایمان کی شوکت، عزت اسلام، تقدس اسلام اور فتوح اسلام کے تقاضے سے اس مسجد کو مستثنا قرار دے دیتی، اور یہ کہتی کہ قانونی طور پر بے شک مسجد کو غلط بنایا گیا، مگر ہزاروں مسلمان، ہزاروں نمازی، 40 سالہ مسجد کی زندگی، ان تمام تقاضوں کا یہ تقاضا ہے کہ ہم آج مسلمانوں اور اسلام کے احترام میں اس مسجد کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اس کو اپنی جگہ پہ انشاءاللہ ہم برقرار رکھیں گے۔ یہ جمہوری ملک اگر ہے اور جمہوریت یہاں پر ہے تو وہاں پر تمام حضرات سے اس چیز کے اوپر مشاورت لی جائے اور وہاں کے لوگ اس بات کی گواہی دیں۔ اگر وہ نہیں چاہتے مسجد تو عدالت کے فیصلے ہماری سر آنکھوں پر ہیں، وہ جس طرح کرے، لیکن اگر ایک ایک مسلمان تمہیں آواز دے اور یہاں کے بچے آواز دیں، بڑے آواز دیں، ایک نسلیں ان کی اس مسجد سے گزر گئی، اگلی نسلیں آ چکی ہیں، ہم سب بھرپور انداز میں اپنے سمیت آپ سمیت اس فیصلے کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اور حکومت، عدلیہ، یہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ کوئی رب نہیں ہے، یہ دنیا کے ایک نظام کو چلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ان کو بھی توبہ طائب کرنی چاہیے، ان کو بھی اپنا انجام دیکھنا چاہیے، اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ عدلیہ کا قانون اپنی جگہ پر ہے، مگر میرے اللہ کی جو عدلیہ ہے وہ آپ کو یہ بتا رہی ہے مسجد کو تباہ نہ کرنا، برباد نہ کرنا۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، تم دہشت زدہ بن جاؤ گے اگر یہ تمہاری مسجدیں ختم ہو جائیں گی، تمہارا دارالامن کوئی نہیں رہے گا۔ تم محلے میں سوتے ہو نا، 4 گلیاں، 4 گلیوں میں ایک مسجد ہے، تمہاری گلیوں میں 2 آدمی بھی اگر ہماری مسجد میں یہ کہیں بھی آتے ہیں نا، تمہیں ایک سکون ہوتا ہے کہ یار فلاں فلاں بھائی مسجد کا نمازی ہے، انشاءاللہ ہماری عزتوں میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر کوئی ایک بھی مسجد میں نہ آئے اور بے نمازی بن کر سو جائے تو خدا کی قسم آپ کو اپنے گھروں میں سکون نہیں ہوگا، ہمہ وقت آپ کو ڈر رہے گا۔ یہ شکر ادا کرو، چند دکاندار مسجد میں آ جاتے ہیں، چند گلیوں والے مسجد میں آ جاتے ہیں، یہ تو چھوٹی مسجدیں ہیں، اور وہ کتنی بڑی مسجدیں ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ تمام کی تمام چیزیں کر دی۔ آج اس چیز کو اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہدف بناؤ، اپنی زبانوں کے ذریعے بھی ہدف بناؤ، اپنے دیگر میڈیا ذرائع ان میں بھی اس چیز کو ہدف بناؤ کہ سپریم کورٹ ہے یا عدالت کوئی بھی ہے، وہ تمام اس چیز کے اوپر اپیل کا حق رکھتے ہیں، ان کو بلایا جائے، فیصلہ سنا جائے، پروف دیکھے جائیں، ثبوت دیکھے جائیں، دلائل دیکھے جائیں اور عوامی رائے لی جائے، اور رائے لینے کے بعد اس چیز کا فیصلہ جو بھی ہوگا وہ تمام حضرات علماء اور تمام حضرات کی رائے سے متفقہ طور پر ایک بورڈ بنایا جائے، اس میں اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، کوئی بھی طبقہ ہو، سب حضرات اس پہ بیٹھیں۔ ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب یا دیگر جو بھی حضرات ہیں، سب کو بٹھاؤ، مسلمانوں کے اس تقدس کو بحال کرو، مسجد کے تمام نظام کو بحال کرو، اور مسجد کو اگر تم نے ختم کر دیا تو کیا پتہ اہل کراچی پہ اس کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے کیا رد عمل آئے گا۔ یہ ساری سوچو، یہ معاملہ اللہ کا ہے اور اللہ کے گھر کا ہے، ہمیں اس میں ہاتھ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنی ہر چیز کی حفاظت جانتے ہیں اور
اور اللہ اس نظام کو بھی جانتے ہیں۔ 40 سال تک کوئی نہیں بولا، کوئی کیس نہیں، کوئی عدلیہ نہیں، کوئی معاملہ نہیں۔ اب 40 سال کے بعد یہ ایک منصوبہ اور یہ تمام سازشیں ہیں جو اللہ رب العزت ہم سب کو اس چیز کے اوپر بھی عملی کردار اور قولی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔